ویسے اگر قرآن عظیم میں دیکھا جائے تو عورتوں کے ناموں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی نام کثرت سے آیا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو نشانی بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایک آیت اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا، اور پھر جب وہ جوان ہوئیں تو اللہ نے ان کے بغیر کسی مرد کے چھوئے ہی انہیں حاملہ بنایا، اور اس کے بعد پھر ان سے بچے کی ولادت ہوئی، وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہے ہی، حضرت بی بی مریم کے واقعات تو ہیں، اس کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی بہت ساری باتیں اسی سورہ میں آئی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور پھر دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی فضیلت میں بھی آیتیں آئی ہیں۔ سورہ مریم میں جو اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم کا واقعہ بیان فرمایا وہ یوں ہے، میں سورہ آل عمران میں کچھ حصہ اس کا بیان کر چکا ہوں۔ حضرت بی بی مریم کی پیدائش کا قصہ آل عمران میں ہم نے بیان کیا، لیکن جب یہ جوان ہوئیں، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ بیت المقدس میں ان کی پرورش ہوتی رہی حضرت زکریا علیہ السلام کے تربیت میں، ان کی سرپرستی میں، تو جب یہ جوان ہوئیں تو اچانک ایک دن ایک فرشتہ ان کے پاس آیا۔ تفسیر میں ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اے مریم، میں تجھے ایک بچہ دینے آیا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، ایک بہت ہی ستھرا بیٹا میں تجھے دینے کے غرض سے آیا ہوں۔ تو بی بی مریم پکار اٹھی، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ نظام کیا ہے دنیا کا، بچہ ہونے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کا ملنا ضروری ہے، یہ نظام ہے، اسباب پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کائنات کو بنایا ہے۔ مرد کا اور عورت کا نکاح کے ذریعے سے جو اولاد کا ایک سلسلہ چلتا ہے یہ معروف ہے، سب کو معلوم ہے۔ اسی اعتبار سے حضرت بی بی مریم کا تعجب کرنا حق بجانب تھا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرا تو نہ نکاح ہوا ہے نہ میری شادی ہوئی ہے، اور مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا قال کذالک، اللہ ایسی ہی چاہتا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے، بغیر باپ کے ایک بچہ دینا یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے۔ یہاں پر جو تفسیر آئی ہے وہ بڑی پیاری ہے، حقیقت میں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر تعجب ہونا تھا تو یہ اس بغیر ستون والے آسمان کو دیکھ کر تعجب کرتے کہ کبھی کسی کے سر پر گرتا تک نہیں، اس کو کون تھام کر کے رکھا ہے، یا آسمانوں کا چھت زمین کو پانی پر بچھا کر کے رکھا ہے، کیا یہ تعجب کے امور نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے ایسے کام جو ہماری عقل میں ہمارے دماغ میں آ نہیں سکتے۔ تو جبرائیل امین نے کہا تیرے رب کے لیے یہ کام بہت ہی آسان ہے، یعنی بغیر باپ کے ایک بچہ دینا۔ جیسے کہ پچھلی تفسیروں میں آپ نے سنا ہے کہ پتھر سے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ اونٹنی پیدا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے بعید نہیں، وہ جب جیسا چاہے مولا تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے۔ تو حضرت بی بی مریم کو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ستھرا بیٹا دینا چاہتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے ان کے جسم پر پھونک ماری، اس طرح پھونک دیا تو وہ حاملہ ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا۔ حمل کے لیے جو پروسیس ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں
صرف جو ہے پھونک سے کیا ہے؟ حمل ٹھہرا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لقب بھی جو دیا گیا وہ روح اللہ، یعنی پھونک، روح کو بھی ایک پھونک ہی کہا گیا ہے. وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی ایک پھونک سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت بی بی مریم حاملہ ہوئیں، حاملہ ہو گئی، کسی نے آپ کو دیکھا نہیں اور کوئی چھوا نہیں. ہاں البتہ آپ کے ایک چچیرے بھائی تھے جن کا نام بھی یوسف بتایا گیا ہے، یا واللہ عالم جو بھی نام رہا ہو، تو انہوں نے دیکھا، محسوس کیا بی بی مریم کو. تو مریم کی پاکی اپنی جگہ پر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مریم کے متعلق، لیکن انہوں نے کہا کہ اے مریم، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین میں بغیر بیج ڈالے فصل آ گئی ہو؟ اشاروں میں انہوں نے بات کی. حضرت بی بی مریم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ اگر چاہے تو بغیر زمین کے بھی فصل نکال دے، بغیر بیج کے دور کی بات ہے، بغیر زمین کے پتھروں میں وہ فصل نکال دے کسی بھی جگہ. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز بعید نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات ہوئی. اس کے بعد جب حمل یعنی وضع حمل کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، تو اب وہ جو درد ہے، اس درد کے شدت کے بعد جو ان کے زبان سے الفاظ نکلے وہ قرآن میں ہے. وہ کہتی ہیں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. اور ایک جگہ تو انہوں نے کہا مِتُّ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اے کاش میں مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوئی جیسے ہو جاتی. درد جو ولادت کے وقت عورت کو ہوتا ہے وہ حضرت بی بی مریم کو بھی ہوا. تو آپ کو اللہ رب العزت نے القاء کیا. نبیوں کو جو آتی ہے وہ وحی ہے، نبیوں کو جو پیغام آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اور غیر نبی کو جو اللہ کی طرف سے بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں. القاء دل میں اللہ کی طرف سے بات کا ڈال دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اے مریم تم یہاں سے نکلو اور جھاڑیوں کے بیچ میں جاؤ. کھجور کے جھاڑیاں تھیں وہاں پر، ان کو ادھر بھیجا گیا. حضرت بی بی مریم وہاں آئیں اور ایک سوکھے کھجور کا تنا پکڑ کر کے وہ سوئی تھیں، ایک پتھر کے اوپر وہ لیٹی تھیں. اب وہ درد شدت کا بڑھتا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر القاء ہوا کہ یہ درخت کو ہلاؤ. تو یہ درخت کو انہوں نے ہلایا تو اس میں پکی ہوئی میٹھی کھجوریں گریں. تو وہ کھجوریں کھانے میں مصروف ہوئیں. تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت بی بی مریم نے دیکھا. اچھا ایک بات اور بھی، اس حمل کے متعلق الگ الگ باتیں. یہ 9 مہینے کا حمل نہیں تھا، 9 مہینے کا حمل نہیں تھا، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا صرف 1.5 دن کا حمل تھا. یہ بس جب ظاہر سی بات ہے سارا پروسیس ختم کر دیا گیا تو پھر 9 مہینے کی ضرورت بھی کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی بن کر کے آ رہے تھے. جیسے کہ جبرائیل امین نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم تیرے بیٹے کو پورے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی جانب سے اللہ کی ایک رحمت انہیں بنایا جائے گا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب یہاں ولادت کے جو بعض معاملات ہیں اس کو میں بیچ میں عرض کر دوں. یقیناً عورت جو اس راستے سے گزرتی ہے اس کا بڑا ثواب ہے، اسے بڑا اجر دیا جائے گا. ویسے تو ہر تکلیف پر اجر ہے اگر صبر کر لے جائے. تو جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں وہ بوجھ اٹھا کر 9 مہینے تک بچے کا گھومتی پھرتی رہتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، پھر جب بچے کی ولادت کا وقت آئے تو جو درد کی شدت وہ برداشت کرتی ہیں وہ مرد حضرات اس کو نہ احساس کر سکیں گے نہ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے. وہ الگ بہت سخت ترین قسم کا درد ہوتا ہے. بعض حکماں کہتے ہیں روح نکلنے کے وقت، موت کے وقت 40 ہڈیوں سے جان چلی جاتی ہے تب آدمی مر جاتا ہے، لیکن ایک بچے کے ولادت کے وقت 39 ہڈیوں سے اس کی روح جا چکی ہوتی ہے. یعنی وہ تقریباً موت کے قریب جا کر کے پھر
ایک بچے کو دنیا میں وجود دیتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ماں کی فضیلت میں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اس کا بھی ذکر فرمایا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب وہ ماں تمہیں جنم دیتی ہے تو بڑے تکلیفوں کے ساتھ جنتی ہے. تو یہاں پر عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ان تمام معاملات کی، اس پر وہ نہ گھبرائیں، بلکہ اس پر انہیں اجر و ثواب کی بشارت ہے. حتیٰ کہ اس درد زحم ولادت کے وقت اگر کوئی خاتون کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا مقام ہے، اسے شہادت کا مقام ہے. تو یہ عورتوں کے معاملات ہیں. بہرحال حضرت بی بی مریم کو جب ولادت ہوئی، حضرت بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اب بچے کا معاملہ تھا کہ قوم میں واپس لے کر کے بچے کو آنا ہے. کیا کریں؟ لوگ تو سوال کریں گے نا، مریم کی تو شادی نہیں ہوئی، بچہ آیا کہاں سے؟ تو وہ بچے کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے لگی کہ اے رب کائنات، میں یہ بچے کو لے جاؤں تو کیا لوگوں سے کہوں؟ کیسے بچہ آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انتظامات خود فرماتا ہے. اللہ کی طرف سے پھر سے القاء ہوا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم اپنا کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. ہاں، اور فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر آج کوئی تمہیں انسان نظر آ بھی گیا بات چیت کرنے کے لیے تو اس سے کہنا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں. چپ رہنے کا روزہ پہلے ہوا کرتا تھا پہلے کی شریعتوں میں، یعنی صبح سے لے کر شام تک یا جو بھی ان کا وقت ہوتا تھا خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑا روزہ ہے، بڑا روزہ ہے. کاش یہ عورتوں پہ فرض ہو جاتا، بہت سارے عیبوں سے وہ بچ جاتی. چپ رہنے کا روزہ جو ہے یہ پہلے کی شریعتوں میں تھا. یقیناً زبان کی ہلاکتیں بڑی خطرناک ہے میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہوگا. زبان جیسے ہلتی ہے، کبھی تو یہ کفر بکتی ہے، کبھی حرام. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو 2 انگلیوں سے پکڑ کر کے بیان فرمایا تھا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا بعض لوگوں کو جنت میں لے جاتا ہے اور بعض لوگوں کو جہنم میں لے جاتا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا یعنی گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے زبان. تو بہرکیف حضرت بی بی مریم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی تمہیں پوچھنے آئے تو کیا کرنا؟ چپ ہونے کا روزہ ہوں یہ بتانا. اگر کہہ دیا تو پھر روزہ کہاں ہے؟ یعنی ایسا کہا جائے گا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ ہوں تو پھر کہا جائے گا بول کیوں رہے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اشارہ کر کے بتاؤ، اشارہ کر کے بتاؤ کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ ہوں. یعنی یہ جو چیز کہہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن میں کہیں پر بھی تضاد نہیں آتا، تضاد نہیں آتا. ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک آدمی بورڈ پر لکھا ہوا تھا، ابھی جیسے مانگنے والوں کی بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اب تو ڈیجیٹل فقیر بھی ہیں، وہ پورا ریکارڈڈ سب چل رہے ہیں، اب بولنے کی ضرورت نہیں مائک لے کر کے. بعض لوگ بورڈ پہ لکھ کر کے لے جاتے ہیں کہ میں گونگا ہوں، بہرا ہوں، میری مدد کریں. اس پر لکھا ہوا تھا. کسی صاحب نے ان سے پوچھا کب سے گونگے ہو آپ؟ اس نے کہا بچپن سے. تو یہ چیز اس کی پول کھول دیتی ہے کہ اگر گونگے ہو تو بچپن سے یہ جو لفظ آیا. حضرت بی بی مریم کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا وہ کیا ہے؟ اشارے سے. میں یہ بات اس لیے چھیڑا کہ بعض لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اگر بی بی مریم چپ کا روزہ تھی تو اپنی قوم کو انہوں نے کیسے بتایا کہ میں چپ کا روزہ ہوں؟ تو یہاں پر یہ ضروری تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اشارے سے بتایا تھا، اور اس وقت ان کی قوم کو معلوم تھا کہ چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا ہے. تو خیر انہوں نے اشارے سے بتایا. جب قوم کے پاس آئی تو اب قوم کی باتیں دیکھیں، معلوم ہے کیسے کیسے تانے دیتے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم، پاک عورتوں کو اس وقت اخت ہارون کہتے تھے، پاک عورتوں کو.
حالانکہ بی بی مریم کے کوئی بھائی ہارون تھے نہیں، ان کو شرافت میں جب کسی کو کہا جاتا تھا تو اخت ہارون کہا جاتا تھا. اے ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارے باپ برے تھے، تو یہ کیا کر کے لے آئی؟ ظاہر سی بات ہے قوم کے تانے ایسے ہی ہوتے ہیں، سیدھے تیر چلا دو، بدگمانی کرنا، وجہ تک نہیں پوچھتے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو، کہاں گئے تھے. بہت سارے لوگ ڈائریکٹ حکم لگاتے ہیں. تو قوم نے جو ڈائریکٹ بات کی وہ بھی اللہ نے فرمایا سیدھے بی بی مریم کو یوں کوسنا شروع کر دیا، تمہارے باپ بھی اچھے تھے، تمہاری ماں بھی اچھی تھی، تو یہ سب کیسے کر گئی، تیرے گود میں بچہ کہاں آیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو. یعنی خود تو اب بات نہیں کر سکتی، چپ کا روزہ ہے. تو قوم اور جھلا دی، انہوں نے پریشان ہو کر کے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا ہے، آج کا آج پیدا ہوا ہے. یہ ان کا ڈسکشن چل رہا تھا، وہ جھلائی ہوئی قوم بی بی مریم سے سوال کر رہی تھی. اب ادھر اللہ رب العزت فرماتا ہے سیدنا عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گود میں سے ہی بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ حضرت عیسیٰ کا اتنا بڑا جملہ، گود کا بچہ پہلے دن کلام کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے گود سے ہی نبی بنے، اور پھر مجھے مبارک بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر مجھے نماز کا حکم دیا ہے کہ میں جہاں رہوں نماز پڑھوں، اور میری والدہ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اور میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. تو یہ جو جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نکلے، پوری قوم چپ ہو گئی، خاموش. اور کرتے بھی کیا جب پہلے دن کا بچہ کلام کر رہا ہو. یہاں سے اندازہ کریں رب تبارک و تعالی جب کوئی اپنی آیت دکھاتا ہے تو جتنے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں سب کے منہ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے. معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ گود میں ہی آپ بول پڑے تھے. اچھا، وہ گود میں ہی نبی تھے، گود میں ہی انہیں اللہ نے کتاب دیا تھا، گود میں ہی اللہ نے ان کو کتاب، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا آتانی الکتاب. اور یہاں کچھ بیوقوف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی. عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اب بھی سب کا عقیدہ یہی ہے، وہ آئیں گے قیامت کے قریب اور پھر نبی بن کر کے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر رہیں گے. وہ نبی تو ہیں، ان کی ذات نبی ہے، لیکن وہ جب یہاں پر رہیں گے امتی کی حیثیت سے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی امت ہونے پر فخر کریں، ان کو اللہ گود میں کتاب عطا کیا ہے، تو پھر کیا یہ بات تعجب کی ہے کہ ہم جب کہیں میرے آقا کو اللہ نے اس وقت علم ما کان و ما یکون عطا کیا جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا تھا؟ یہ تعجب کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے. بہرحال اب یہاں سے ایک چیز اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علی یوم ولدت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا. یہ الفاظ ہیں قرآن پاک میں، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی جنم دن جس دن وہ پیدا ہوئے، میلاد اسی کو تو کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی ولادت کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں اور ہم اپنے آقا کی ولادت کے دن سلام بھیجیں تو کیا یہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے والسلام علی یوم ولدت، ولدت کہتے ہیں میں جس دن پیدا ہوا. اچھا، ساتھ میں یہ بھی ہے وہ یوم اموت،
اور جس دن میرا انتقال ہو جائے اس دن پر بھی سلامتی ہو. ہم اولیاء کرام کے انتقال کے دن ہی عرس مناتے ہیں, حضور کی ولادت کے دن سلام پڑھتے ہیں. اکثر اولیاء کاملین کے وفات کے دن ان پر سلام بھیجتے ہیں. یہ قرآن کے مطابق ہے میرے عزیزوں. بہرحال تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال بنایا, ایک نشانی بنایا. لیکن ہوا کیا, اس وقت جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے تسلیم کیا عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں. لیکن یہودی جو تھے وہ حضرت بی بی مریم عذرا, طاہرہ, طیبہ, زاہدہ جو پاکیزہ تھیں, ان پر الزامات, تہمتیں, بہتان شروع کیا. کہا کہ انہوں نے زنا سے یہ بچہ لایا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. اب دیکھیں یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں گمراہ ہوئے. کیسے؟ یہودی تو بی بی مریم کو کوستے رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف بکتے رہے, ان کو الگ الگ جملے کستے رہے بغیر باپ کا, یعنی غلط انداز میں اس کا ذکر کرتے رہے. تو یہ اس لیے کافر و مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے. اور عیسائی محبت میں غلو کرنے لگے. محبت میں کیسے؟ ارے ہمارے نبی عیسیٰ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, لیکن اتنا بڑھایا اور کہا کہ دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں, لیکن اللہ ہی ان کا باپ ہے, معاذ اللہ رب العالمین. تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے, سن آف گاڈ. اب بھی یہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا. یہ شرک کیا انہوں نے, اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا. تو یہاں یہ محبت میں گمراہ ہوئے ہیں عیسائی, اور یہ یہودی دشمنی میں گمراہ ہوئے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی نشانی ہے جن کے ساتھ بعض لوگ غلو کر کے, مبالغہ کر کے گمراہ ہوئے, وہ عیسائی ہیں. اور یہودی ان سے دشمنی کر کے گمراہ ہوئے. حقیقت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اسلام اور مسلمان ہے. کتنے سالوں تک تو ان کے جھگڑے چلتے رہے, یہودیوں کے اور عیسائیوں کے. وہ بھی قرآن میں ہے, قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور یہودی کہتے تھے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ سب تو دونوں کے جھگڑے بہت سالوں تک چلتے رہے, اور یہودیوں کے الزامات ویسے ہی تھے عیسائیوں کے اوپر کہ بی بی مریم کی طہارت پر وہ الزام لگاتے تھے, حضرت عیسیٰ کی ولادت پر الزام لگاتے تھے. قرآن کے آنے کے بعد ان کی سب کی زبانیں چپ کر دی گئیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ ان عیسائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان پر بھی قرآن کا احسان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت, بی بی مریم کی طہارت جتنا قرآن نے بیان کیا ہے, ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسی فضیلت قرآن نے بیان کیا. یہودی جو اول فول بکتے تھے ان کی مذمت بھی قرآن نے کی ہے. تو در حقیقت عیسائیوں پر قرآن کا احسان ہے یا نہیں؟ قرآن کا احسان ہے. عزیزان گرامی, یہ سورہ مریم میں جو خاص واقعہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تھا. اس سورہ کی فضیلتیں ہیں, ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے, میں وہ چلتے چلتے آپ کو بتا بھی دوں. خاص طور پر وہ عورتیں جو بانجھ ہوں, ولادت نہیں ہوتی یا بچے نہیں ہوتے, ان کے متعلق بھی بزرگوں نے عمل بتایا, اور روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ غیب سے بچہ عطا فرمائے. اس کی تقدیر میں ہو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ تبدیلی فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جن بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو, جوڑے مناسب نہیں ملتے, مغرب کے بعد وہ سورہ مریم کی روزانہ تلاوت کریں. اس کے علاوہ حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے کی ابھی پرورش چل رہی ہے, پریگننٹ ہیں, ان کے لیے بھی بزرگوں نے فرمایا وہ ہمیشہ سورہ مریم کی تلاوت کریں, نیک و صالح بچہ ان کی گود میں آئے گا انشاءاللہ, اور بہت سارے دردوں سے اور بہت ساری بیماریوں سے بچا لیا جائے گا. تو سورہ مریم کی تلاوت اکثر عورتوں کو میں یہ کہتا بھی ہوں, اور دیگر اوقات میں بھی عورتیں, بچیاں سورہ مریم کی تلاوت کو جاری رکھیں, اللہ اس کی بہت برکتیں عطا فرمائے گا. دوسری سورہ طٰہٰ, جس میں کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کی قوم کا, اور شاید ہی کوئی پارہ ہو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ آیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی
بڑے عجیب انداز سے ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سن لیا آپ نے, موسیٰ علیہ السلام کی سن لیں. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ فرعون کا زمانہ تھا. ایک دن فرعون نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے تارا ٹوٹ کر کے اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی پورے محل میں, سب جل کر خاک ہو گیا. تو وہ گھبرا کر کے اٹھا, سارے کاہنوں کو بلایا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. تو جو بڑے بڑے جوگی رہے ہوں گے اس زمانے کے, ان میں سے کسی نے علم نجوم سے یہ بتایا کہ فرعون ان قریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا, تیری سلطنت کو ختم کرنے والا. اب اس زمانے میں غرور, نشہ بادشاہوں کا جو ایسا تھا کہ وہ ساری انسانیت کو اپنی پراپرٹی سمجھتے تھے. قتل عام تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو فرعون نے کہا اچھا بنی اسرائیل میں کوئی بچہ ایسا آئے گا جو میری سلطنت کو ہلاک کرے گا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری سلطنت کبھی ختم ہو. تو اس نے آرڈر دیا کہ اب دیکھیں بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. جو بھی بچہ ہو, اس پورے خاندان میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اس نے اس خوف سے بنی اسرائیل کے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کیا 2 سال کے اندر. جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. اللہ تعالیٰ نے یہ کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. خواب جو دیکھا تھا, خالی خواب کی بنیاد پر وہ اتنا کر گیا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھار انسان ڈر کر کے اتنے راستے ڈھونڈتا ہے کہاں سے بچوں, لیکن مولا تعالیٰ جہاں وہ بھاگتا ہے وہیں اس کی موت رکھتا ہے, اسے خبر تک نہیں رہتی. تو اسی طرح فرعون نے بچے تو قتل کر دیے, لیکن جو بچہ اس کی ہلاکت کا سبب بننے والا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. ان کی ماں جب حاملہ تھیں تو ان کو خوف ہوا کہ اگر ظاہری طور پر میرے گود میں لڑکا ہوا تو پھر فرعونی قتل کر ڈالیں گے. تو وہ تہخانے میں گئیں اندر. تہخانے میں اندر جا کر جب ان کی ولادت ہوئی, اتفاق ہے نا 16ویں پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بھی. سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ 2 ہی آج سورتیں ہم نے تلاوت کی. وہ تہخانے میں گئی, وہاں لڑکا ہی ہوا, موسیٰ نام رکھا گیا. اب ان کی ماں کو بھی اللہ نے القاء کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے دل پر بات ڈالی, القاء کیا. کہا کہ اپنے اس بچے کو اٹھاؤ, ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں بہا دو, پانی میں بہا دو. کون کرے گا اسے؟ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کے دل میں مضبوطی عطا کرتے ہیں تو پھر اس کے یہ کام ہو سکتے ہیں. ماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھی. وہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے کیا کرنے والا ہے. ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی, ہم نے موسیٰ کی ماں پر جو القاء کیا, اب وہ ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دی. اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی, تو ان کو لگا دیا یہ ڈبے کو دیکھتے جانا, یہ صندوق کو کہ بہتے ہوئے کہاں جا رہا ہے, دریا میں نے بہایا ہے تو یہ کہاں جائے گا ڈبہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی گئیں, وہ پیدل دور کنارے چلتی رہیں. اب یہ صندوق بہتا 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 ایک ایسے باغیچے کے پاس جا کر لگا جہاں فرعون کی بیوی ٹہلنے کے لیے آتی تھی, وہ سیر و تفریح کے لیے آتی تھی. اور یہ بھی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ فرعون کو کوئی اولاد بھی نہیں تھی, بچے نہیں تھے. اور فرعون کی بیوی اپنے خادماؤں کے ساتھ وہاں آئی باغیچے میں, اور اس باغیچے کے کنارے وہ صندوق لگا ہے اور اس میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی. نہایت ہی حسین و جمیل. اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب حسین تھے, سارے جمیل تھے. تو بچے کی طرف چند خادماؤں نے دیکھا اور ملکہ سے کہا, بیگم سے کہا فرعون کی, کہ ایک بچہ اس صندوق میں. کہا اٹھا لاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کس کے دل میں؟ فرعون کی بیوی کے دل میں. بچے کو دیکھ کر کے وہ بہت پیار کرنے لگی اور پھر اٹھا کر کے لے کر کے آئی اور فرعون سے کہنے لگی کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, ہمیں تو اولاد ہے بھی نہیں, ہم اسی بچے کو پال لیں. فرعون نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے بچہ, تم کسی کو بھی لے کر کے کیسے پالو گی؟ کہیں یہ بچہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تو نہیں؟ کھٹکا تو تھا. تو اس نے کہا نہیں, وہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا نا, یہ تو بہہ کے آیا ہے, یہ بہہ کے آیا ہے, وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. تو اس نے بھی بیوی کی بات مان لی. اس سے قبل بھی ہم نے بتایا تھا, بیوی کی بات مان لیا. اچھا ہے کبھی کبھار مان لینا چاہیے. اور بیٹا بنا لیا, پرورش کرنے لگا. اب اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کیسے پرورش کر رہا ہے. اللہ اکبر. فرعون بادشاہ وقت ہے, ظاہر سی بات ہے, اعلان ہو گیا کہ شاہی محل میں ایک بچہ لیا گیا ہے, گود لیا گیا ہے, اور وہ بچہ شاہی انداز میں پلے گا, شاہی انداز میں پلے گا. تو اب دودھ پلانے کے لیے اعلان ہوا کہ شہر میں جتنی دایا ہیں آ جائیں اور بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کریں. اب جو بھی دایا آتی, بڑی سے بڑی دایا کوئی بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا, کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے, کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. ایک بڑا مسئلہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں کھڑی تھی فرعون کے محل میں. اس نے کہا, ان کی بہن نے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ سارے بچے پی لیتے ہیں. کہا لاؤ اس کو. تو وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی, لے کر کے آئی فرعون کے پاس. بتایا گیا کہ یہ بھی دایا ہے, یہ دودھ پلانے کا کام کرتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے گود میں دیا گیا تو وہ دودھ پینے لگے. یہ اللہ کے نبی ہیں, بچپن میں ہی جانتے ہیں کون اپنا ہے اور کون غیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش بھی کر رہا ہے تو دشمن کا دودھ پلا کر کے نہیں, ان کے خود کی ماں کا دودھ پلا کر. جو ڈر کا زمانہ تھا, فرعون قتل کر رہا تھا بچوں کو, اس ڈر کے زمانے میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اور اس کے بعد بہانے کا حکم دیا اور پھر لے جا کر کہاں لگایا؟ اسی گھر پر فرعون کے. اور پھر فرعون نے بیٹا بنا لیا, پھر پالنے کے لیے اس کا احسان نہیں, سیدھے حضرت موسیٰ کی ماں کو ہی لگایا. یہ مولا کی شان ہے کہ دشمنوں کے قلعے میں بھی مولا اپنے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے. جب وہ حفاظت کرنا چاہے تو بڑے بڑے دشمنوں کے قلعوں میں اپنے محبوبوں کی حفاظت کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے. ایک بار ہوا بھی, جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی تھی, تو ایک بار دسترخوان پر بیٹھے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چہرے پر ایک زوردار زناٹے دار تماچا لگا دیا. تو اس کو آج تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا بادشاہ اعظم کو. تو اس کو ڈر لگا کہ اب یہ وہی تو بچہ نہیں ہے جو خواب میں میں نے دیکھا ہے. پھر شک ہوا تو کہا اپنی بیوی سے کہ بیگم لگتا ہے یہی بچہ ہوگا. بیگم نے کہا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بچہ ہے. نہ سمجھی میں ہاتھ اٹھا دیا, پیار سے مارا ہوگا. کہا نہیں, اس کا لہجہ پیار والا نہیں تھا, یہ پیار سے نہیں مارا ہے. اس کے بعد یہ تکرار بڑھتی گئی, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے ثابت کرنے کے لیے پھر ایک امتحان لیا گیا. فرعون کی بیوی نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں سمجھدار ہے کہ نہیں ہے, ایک برتن میں آگ لے آؤ اور ایک برتن میں پھول لے آؤ. آگ لال ہوتی ہے اور پھول کسی بھی رنگ کے لے آؤ اور رکھو. اگر یہ سمجھدار بچہ ہوگا تو پھول لے لے گا, نہیں ہے تو لال چیز کی طرف بچے کا ہاتھ چلا جاتا, آگ لے لے گا. تو یہ ٹیسٹ کروایا جا رہا تھا. اب وہاں پر ایک برتن میں آگ اور ایک برتن میں پھول لا کر رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام جو پہلے دن جانتے ہیں کہ کون ان کی ماں ہے اور کون نہیں ہے, کیا وہ آگ اور پھول کو نہیں جانتے تھے؟ وہ تو اب 2 سال کی قریب کی عمر کے تھے. تو اس وقت ان کا ہاتھ پھول کی طرف جا رہا تھا. جبرائیل امین علیہ السلام فوراً آئے, موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا. آگ میں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ
اور آگ کا ایک کوئلہ جو جلا ہوا تھا وہ اٹھا کر کے آپ منہ میں رکھ بھی لیے، جس کی وجہ سے منہ کے اندر بہت ساری چیزیں جل گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت باقی رہ گئی تھی. اس کی وجہ یہی تھی کہ بچپن میں، لیکن یہ بھی مصلحت کے لیے کیا گیا تھا. اس کے بعد فرعون خوش ہو گیا، ہاں یہ بچہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے، آگ اور پھول میں نہیں سمجھ ہے تو کہاں میری سلطنت کو ہلاک کرے گا. اب باقی کی چیزیں کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کیا وہ 21ویں پارے کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جو معاملہ پیش آیا اس کو اخیر بات ہے عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو بچا کر کے نکلے تھے، فرعون قتل کرنے کی غرض سے، یہ آخری والا ہے. جب فرعون کے ساتھ جھگڑے ہوئے، بہت سارے معاملات ہوئے، جادوگر آئے، وہ سب پھر 21ویں پارے کی تفسیر میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آخری وقت ایک معاملہ ہوا. کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اور ایمان والوں کو مارنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر فرعون پیچھا کیا. تو پھر پیچھا ایسا کیا کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر آ گیا. ایک طرف سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، بیچ میں رہ گئے موسیٰ علیہ السلام. تو رب تعالیٰ کی طرف التجا کی، مولا اس طرف دشمن کی فوج، اس طرف پانی موجیں مارتا ہوا، ہم درمیان میں ہیں، تو فرما کیا حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا اس پانی میں مارو. پانی پر آپ نے عصا مارا تو 12 راستے اس میں پیدا ہوئے، خشک راستے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، ہر قبیلے نے ایک ایک راستہ لیا اور سب اس سمندر پر ایسے سوکھے پر جیسا چلتا ہے آدمی، پورا سمندر پار کر کے دوسری طرف آئے. فرعون اور اس کی فوج نے جب یہ دیکھا موسیٰ کے لیے ایسا راستہ پیدا ہو گیا ہے، کھلا ہوا راستہ، تو اس نے بھی اپنی فوج کو ڈال دیا بیچ سمندر میں. جب پہنچا اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے پورے سمندر کو ویسی ملا دیا جیسا تھا، ڈوب گئے. فرعون بھی گیا، ساری فوج بھی غرق ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو یہاں بہت سارے معاملات ہوئے تھے. اب دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد آپ نے شکرانہ ادا کیا، روزے رکھے کہ فرعون اور اس کی ظالم قوم سے اللہ نے ہمیں نجات عطا کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ طور پر آئیں، کوہ طور پر، اور آپ کو کتاب دی جائے گی جو تورات. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنی قوم کو وہیں چھوڑ کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کو اپنی قوم میں اپنا نائب بنا کر کے کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے پیغامات موصول ہوتے تھے. 40 دن تک آپ نہیں آئے اور ادھر قوم میں بے راہ روی پھیل گئی. بعض لوگوں نے کفر و شرک کرنا شروع کیا. کیسے؟ ایک شخص تھا سامری نام کا، ایک شخص تھا سامری نام کا. اس نے کیا کیا، پوری قوم میں سے جس کے پاس سونا چاندی تھا سب کا سب جمع کر لیا، سب کو میلٹ کر دیا، گلا کر کے پکا کر کے اس سے ایک بچڑا بنایا، چھوٹا سا بچڑا بنایا. اور پھر اس بچڑے میں کمال یہ کیا اس نے کہ وہ بچڑا بولنے کے قابل ہو گیا، بولنے لگا بچڑا. کون سا بچڑا؟ سونے کا بچڑا بولنے لگا. اب کے زمانے میں کوئی بچڑا بولے تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا، لگے گا کہیں سیل بیٹری لگائے ہوں گے یا ریکارڈر ہوگا. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی، نہ کوئی بیٹری کا زمانہ، نہ سیل کا، نہ کوئی مشین. حقیقت میں وہ بچڑا بولتا تھا. اور پھر اس نے سب کو بلا کر کے کیا کہا، اے لوگو آؤ دیکھو یہی ہے موسیٰ کا خدا، موسیٰ کا خدا یہی ہے، اور آؤ سارے لوگ اسی کی عبادت کرو. سب کو اس کے پاس سجدہ کرنے پر لگا دیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. تو بہت سارے لوگ اس میں بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. ظاہر سی بات ہے کچھ چمتکار دیکھتے ہیں تو بہتوں کا ایمان چلا جاتا ہے. ارے سونے کا بچڑا بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی پہنچی ہوئی چیز ہوگی. ایسے بہت سارے گمراہ کرنے والے لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے چلتے رہتے ہیں نا.
مورتیاں کبھی دودھ پی رہی ہیں, کبھی پانی پی رہی ہیں, اور وہ منہ سے پیتی ہوئی تو دکھتی ہیں, باقی وہ پانی کہاں جاتا ہے وہ صرف خاص لوگ جانتے ہیں, بھگت لوگ نہیں جانتے. بہرحال اب ہوا کیا, اس بچڑے کی پوجا میں لوگ مصروف ہو گئے, شرک کیا. 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا یہ تو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے, تو بڑے جلال میں آئے. حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے سخت و شست سنایا بھی, تو انہوں نے معذرت کی کہ میں ان کو بہت سمجھاتا رہا لیکن یہ میری بات نہیں سمجھے, ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے, کچھ ایمان والے باقی رہ گئے تھے. 3 کیٹیگری میں وہ قوم بٹ گئی. ایک تو بالکل پوجا نہیں کیے, وہ ایمان والے تھے, ایک سے پوجا پاٹ میں لگ گئے بچڑے کی, اور ایک جماعت ایسی تھی چھوڑو یار کرنے دو, ان کو ان کا کرنے دو, ان کا ان کا کرنے دو, صلح کلی. تو یہ جو درمیان والے ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب آیا ہے اللہ کا. تو وہ جو بچڑے کی عبادت میں تھے ان سب پر اللہ کا عذاب آیا, ان کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا, ایک دوسرے کو قتل کرو. تقریباً 60,000 لوگ قتل ہوئے بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے. تو یہاں پر ان لوگوں کو بھی عذاب آیا جو درمیان میں خاموش تھے. صلح کلی مت بنو, سب کو صحیح کہنا. اگر صحیح ہوتا تو قرآن میں اللہ کبھی یوں نہیں فرماتا قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ فرما دیں اے کافرو. حضور کو جب حکم ہوا ہے کافر کو کافر بولو. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اب پہلے اس کو پکڑا, وہ سامری کو, تو بنایا کیسے یہ بتا, یہ بچڑا تو نے بنایا تو بنایا میلٹ کر کے, بولنے کے قابل کیسے بنایا. بڑے پتے کی بات اس نے بتایا, اور وہ قرآن پاک میں آئی آیت ہے. توجہ سنیے, بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. اس سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے, پوچھا کہ تو اس کو بولنے کے قابل کیسے بنایا, کیا کمال کیا تو نے. اس نے کیا کہا, اے موسیٰ جب سمندر کے راستے سے ہم آ رہے تھے, سمندر کے راستے سے آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اس پوری قوم کے آگے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک اور کوئی شخصیت چل رہی تھی, ایک اور کوئی شخصیت چل رہی تھی. وہ کوئی اور نہیں جبرائیل امین تھے. کون تھے؟ جبرائیل امین. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے. تو سامری نے کچھ دیکھا, کچھ تو ہے موسیٰ کے آگے آگے کوئی اور چل رہا ہے, یا تو ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر, یا تو پھر وہ خود گھوڑے کے آگے, گھوڑے پر بیٹھ کر کوئی آگے چل رہا ہے, وہ اللہ کا فرشتہ ہے. تو اب کہتا ہے قال بصرت بما لم یبصروا بہ, سب لوگ نہیں دیکھ پائے لیکن موسیٰ میں دیکھا کہ آپ کے آگے آگے کوئی چل رہا ہے. فقبضت قبضة من اثر الرسول, تو آپ کا جو قاصد تھا, جو فرشتہ, اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھاتا رہا. جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی میں اٹھا لی. کس کے پیروں کے نیچے کی؟ جبرائیل امین کی, جو فرشتہ وہاں پر ہے. فَنَبَذْتُهَا, پھر میں لا کر کے وہ بچڑے کے منہ میں ڈالا. کون سی مٹی؟ جبرائیل کے پیروں کے نیچے کی مٹی, یہ میلٹ کیے ہوئے سونے کے بچڑے کے منہ میں ڈالا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی اس لیے میں نے ایسا کیا. تو بچڑا پاورفل ہو گیا, بولنے لگ گیا, تو کمال ہو گیا. تو جب ایک عجیب و غریب چیز ہوئی تو میں نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا, پھر اس کا بھی قتل ہوا. لیکن اس بات سے ہمیں اتنا تو عقیدہ ملا کہ جبرائیل کے پیروں کے نیچے کی مٹی ایک بے جان بچڑے کو بولنے کے قابل بناتی ہے. میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے کی مٹی پھر ہزاروں لوگوں کے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی, ہزاروں لوگوں کے لیے شفا کیوں نہیں ہو سکتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ طیبہ کے متعلق یہی فرمایا, خار مدینے کا جو کانٹا ہے وہ دنیا کے اکثر پھولوں سے افضل ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی مٹی
آپ کے پیروں سے چھوئی مٹی، کیا ہمارا یہ عقیدہ اتنا بھی نہیں ہم بنا سکتے کہ وہ بے زبانوں کو زبان دے گی، بے جان مردے یا مرے ہوئے دل جن کے ہیں ان کے دلوں میں جلا آئے گی، لوگ جو بے نور آنکھیں رکھے ہوں اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی، کیوں نہیں ہوں گی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے جبرائیل کے پیروں کے نیچے کی مٹی ایک بے جان بچڑے کو بولنے کے قابل بنا سکتی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ خاک مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت سے لگی ہوئی مٹی ہو یا آپ کے قدم ناز سے لگی ہوئی مٹی ہو، یقیناً وہ ہم سب کے لیے شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، ہمارا یہی ایمان ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اور رہ گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اسی اہل سنت و جماعت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔